السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جار مجرور سے متعلق بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، مختلف ترکیبیں ہوتی ہیں، طلباء کو پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کبھار جار مجرور متعلق ہو کے ظرف لغو بن جاتا ہے، کبھی کبھار ظرف مستقر بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، کبھی صفت بنتا ہے، کبھی صلہ بنتا ہے، کبھی حال بنتا ہے، کبھی جملے کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، دو تین جار مجرور آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ مثال میں نے لکھی بھی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ صحیح۔ اب ترکیب جار مجرور کی ان ساری صورتوں کے اندر کس طرح کرنی ہے، تو میں نے یہ 7 قسم کے جار مجرور کی الگ الگ صورتیں لکھی ہیں۔ صحیح۔ ان سب کی ترکیبیں الگ الگ ہیں، ایک جیسی ترکیبیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے جو ہے وہ الگ الگ صورتیں لکھی ہیں کہ اب جار مجرور ترکیب کے اندر کیا واقع ہوگا، کس طرح پہچانیں گے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو جار مجرور کے بارے میں بالکل نہیں پتہ کہ بھائی جار مجرور کیا ہوتا ہے، بالکل بھی ترکیب نہیں آتی بیسک سے، یعنی کہ جار مجرور متعلق بنتا ہے، فعل نکالتے ہیں، شبہ فعل نکالتے ہیں، اگر آپ کو بالکل نہیں پتہ تو ہمارا نحوی ترکیب کا ایک کورس ہے، صحیح، اس کو آپ جا کے لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر جار مجرور کی بھی تقریباً 3-4 ویڈیوز موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، اب اس ویڈیو کے اندر کیا سمجھنا ہے، ان جار مجرور کی مختلف صورتوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے میں آپ کے سامنے چند اصول وغیرہ بتا دیتا ہوں کہ جار مجرور کی ترکیبوں کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سامنے جملے کے اندر جار مجرور آئے گا، صحیح۔ اب جار مجرور جب جملے کے اندر آتا ہے تو ہمیں تلاش یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر کوئی فعل یا کوئی شبہ فعل موجود ہے یا نہیں، یہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جملے کے اندر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہے، فعل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ شبہ فعل کہتے ہیں کہ اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، اس میں مصدر ہو، صحیح، اسی طرح اس میں فعل ہو، یہ سارے کے سارے شبہ فعل کہلاتے ہیں۔ تو جار مجرور جب فعل کے متعلق ہوگا یا شبہ فعل کے متعلق ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کو ظرف لغو۔ جب ظرف لغو جار مجرور بنتا ہے نا، تو ترکیب کے اندر صرف اور صرف اس کو ہم فعل کا متعلق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ بھائی فلاں فعل کے متعلق ہوا، بس۔ نہ ہم اس کو کبھی خبر بنائیں گے، نہ کبھی صفت بنائیں گے، نہ کبھی صلہ بنائیں گے، نہ کبھی حال بنائیں گے، کچھ نہیں بنائیں گے۔ ہم کیا بولیں گے؟ صرف اور صرف جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو کر ظرف لغو، بس اتنی بات بولیں گے۔ صحیح۔ تو یہ جار مجرور کی قسم سب سے آسان ہے کہ جار مجرور کا متعلق جب جملے کے اندر موجود ہو۔ صحیح۔ اگر مثال کے طور پہ جار مجرور کا متعلق جملے کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم کوئی محذوف فعل یا شبہ فعل اس کا متعلق نکالیں گے، اور جب ہم کوئی محذوف فعل یا شبہ فعل نکالتے ہیں تو اس قسم کو ہم کہتے ہیں ظرف مستقر۔ اگر جملے کے اندر فعل موجود ہوگا تو اس قسم کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف لغو۔ اگر جملے کے اندر فعل موجود نہیں ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر ہم کوئی ثابتن یا کائنن یا ثبتا وغیرہ معذوف نکالتے ہیں، اس قسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس قسم کو ہم کہتے ہیں ظرف مستقر۔ اچھا، ظرف لغو ہونے کی صورت کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کا متعلق جملے کے اندر جار مجرور کے بعد ہوتا ہے، یعنی فعل یا شبہ فعل جار مجرور کے بعد ہو، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فعل یا شبہ فعل جار مجرور سے پہلے ہو۔ تو اگر جار مجرور جو ہے اس کا متعلق بعد میں آ رہا ہے، پہلے جار مجرور آ رہا ہے اور پھر متعلق بعد میں آ رہا ہے، ایک تو صورت یہ ہے کہ جار مجرور آ رہا ہے کہ اس سے پہلے متعلق آ رہا ہے، یہ نارمل صورت ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ ظرف لغو بنا دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جار مجرور پہلے آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل یا شبہ فعل آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جار مجرور کو ہم کہتے ہیں متعلق مقدم۔ کیا کہتے ہیں؟ متعلق مقدم، یعنی کہ جار مجرور پہلے آ رہا ہے، متعلق جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، مقدم آ رہا ہے۔ اور اگر جار مجرور مثال کے طور پہ ظرف مستقر بن رہا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی محذوف فعل یا شبہ فعل نکال لیں، تو اس صورت کے اندر اب یہ جار مجرور جو ہے صفت بھی بن سکتا ہے جملے کے اندر، یہ جار مجرور صلہ بھی بن سکتا ہے جملے کے اندر،
یہ جار مجرور حال بھی بن سکتا ہے جملے کے اندر، اور یہ جار مجرور خبر بھی بن سکتا ہے جملے کے اندر۔ اب یہ چاروں چیزیں بن سکتے ہیں، ان چاروں کے اصول الگ الگ ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ جار مجرور صفت بن رہا ہے، کیسے پہچانیں گے کہ بھئی جار مجرور صفت بن رہا ہے؟ تو اس کا اصول یہ ہے، وہ اصول بھی میں لکھوا دیتا ہوں کہ صورت آپ کے سامنے اس طرح آئے گی کہ جار مجرور آئے گا اور اس جار مجرور سے پہلے نکرہ آ جائے گا، تو اس نکرہ کو ہم بنائیں گے موصوف، اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر، صحیح، یعنی کہ جار مجرور کسی محذوف فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کر صفت بن جائے گا، صحیح۔ ایک صورت تو یہ۔ اگر مثال کے طور پہ جار مجرور صلہ بن رہا ہے، کیسے پہچانیں گے کہ بھئی جار مجرور صلہ بن رہا ہے؟ تو اس صورت کے اندر جار مجرور سے پہلے اسم موصول آئے گا، اور پھر جار مجرور کیا بنے گا؟ جار مجرور صلہ بنے گا۔ اور جب جار مجرور صلہ بنے گا، نارملی تو ہم یوں کرتے ہیں کہ جار مجرور مل کر ثابتن فعل سے متعلق ہوا، ثابتن محذوف نکال لیتے ہیں، لیکن جار مجرور اگر صلہ بنے گا تو اس صورت کے اندر اسم فاعل نہیں نکالیں گے، ثابتن وغیرہ نہیں نکالیں گے، بلکہ کیا نکالیں گے؟ ثبت فعل نکالیں گے، کیونکہ صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جار مجرور کسی محذوف کے متعلق کرنا ہے اور جار مجرور صلہ کی جگہ پر آ رہا ہے، تو محذوف کیا ہوگا؟ وہ محذوف فعل ہوگا، ثابتن اسم فاعل وغیرہ، ثابتن کائنن موجودن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ کوئی فعل نکالیں گے، ثبت وغیرہ کوئی فعل نکالیں گے، صحیح۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر جملے کے اندر جار مجرور حال بن رہا ہے، وہ کیسے پہچانیں گے کہ بھئی جار مجرور حال بن رہا ہے؟ تو اگر جار مجرور سے پہلے معرفہ آ جائے تو پھر اس معرفہ کو بنائیں گے ذوالحال، اور جار مجرور ظرف مستقر ثابتاً منصوب کے متعلق ہوگا، ثابتاً منصوب نکالیں گے، کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، ولہذا جار مجرور کا متعلق کیا نکالیں گے؟ منصوب نکالیں گے، صحیح۔ اگر جار مجرور خبر بن رہا ہے، وہ کیسے پہچانیں گے کہ بھئی جار مجرور خبر بن رہا ہے؟ تو جار مجرور سے پہلے مبتدا آ رہا ہوگا، صحیح، اس مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ تو ان سب کی مثالیں ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، صحیح۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے جار مجرور کی ترکیب سے متعلق چند اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ ترکیبیں جو ہیں یہ کس طرح کرنی ہے، ان کو دیکھ لیں۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اب سارعوا فعل ہے، صحیح، اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہے، اور آگے جار مجرور آ رہا ہے، اور دو بار آ رہا ہے۔ الی مغفرۃ ایک جار مجرور ہے، من ربکم ایک جار مجرور ہے۔ اب اس مثال کے اندر دو بار جار مجرور آ رہا ہے، ایک سارعوا الی مغفرۃ، الی مغفرۃ ایک جار مجرور ہے، اور من ربکم یہ دوسرا جار مجرور ہے، دو بار جار مجرور اس مثال کے اندر آ رہے ہیں، صحیح۔ اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو ذرا دیکھیں، الی جو حرف جر ہے اس سے پہلے تو فعل آ رہا ہے، صحیح، تو یہ جار مجرور الی والا جو ہے یہ کس کے متعلق ہوگا؟ سارعوا کے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ الی حرف جر ہے، اور مغفرہ، ابھی میں اس کی ترکیب کرتا ہوں، جو دوسرا والا جار مجرور ہے من حرف جر، اس من حرف جر سے پہلے مغفرتن آ رہا ہے، یہ مغفرتن نکرہ ہے، کیا ہے؟ نکرہ ہے، صحیح۔ اور ابھی ہم نے اصول کیا پڑھا کہ جار مجرور سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو اس نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے، ظرف مستقر ہو کے۔ تو اب یہاں پر میں یہ ترکیب کروں گا، مغفرتن کو میں بناؤں گا موصوف، اور جار آگے ربکم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور، پھر کہ جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر، صحیح، کوئی محذوف نکال لوں گا میں ثابتن وغیرہ، یہ ہو جائے گی صفت، پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ الی حرف جر کا مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر سارعوا کے متعلق ہوا۔ تو من ربکم یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت بن رہا ہے، اور الی مغفرۃ یہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ یہ سارعوا کے متعلق ہو رہا ہے، صحیح۔ دوسری مثال دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک مبتدا، اب یہاں پہ علی ھدی ایک جار مجرور ہے، من ربہم دوسرا جار مجرور ہے۔ آپ بولیں گے پہلا والا جار مجرور اس کے لیے کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ثابتن وغیرہ یا ثابتون وغیرہ نکال لیں گے، صحیح۔ اور من ربکم دوسرا والا جار مجرور ہے، اس کے لیے بھی کوئی فعل یا شبہ فعل نہیں ہے،
تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے؟ ثابتن یا ثابتون وغیرہ کچھ بھی وہ ہم نکال لیں گے. لیکن ایسی ترکیب یہاں پہ نہیں ہوگی. یہاں پہ کیا ترکیب ہوگی؟ علی ہدن کے بارے میں تو صحیح بات ہے کہ بھائی اس کے لیے کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے، تو علی حرف جر ہے، اس کو کسی محذوف فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر لیں گے. یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن من ربہم، یہ جو یہ والا جار مجرور ہے، اس کے لیے متعلق موجود ہے، وہ ہے ہدن مصدر. تو جار مجرور سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو تو جار مجرور اس شبہ فعل سے بھی تو متعلق ہو سکتا ہے. ہدن مصدر ہے، جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. تو یہ ہدن مصدر ہے اور من ربہم جار مجرور ہو کے ظرف لغو کس کے متعلق؟ ہدن کے متعلق ہو جائے گا. پھر ہدن مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر علی حرف جر کا مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہاں پہ یہ ثابتون کے متعلق ہوا. ثابتون کیوں نکالا میں نے؟ ثابتتن کیوں نہیں نکالا؟ ثابتن کیوں نہیں نکالا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اولئک کا مبتدا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. صحیح، جمع کے لیے آتا ہے اولئک، تو جو پھر جار مجرور بھی پھر جمع کے لیے نکالیں گے کیونکہ خبر بن رہی ہے. صحیح. اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئیں. اب دیکھیں پہلی والی مثال کے اندر بھی 2 جار مجرور آ رہے ہیں، دوسری والی مثال کے اندر بھی 2 جار مجرور آ رہے ہیں، لیکن ترکیبوں کا فرق ہے. صحیح. پہلی والی مثال کے اندر دوسرا والا جار مجرور صفت بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے نکرہ آ رہا ہے. دوسری والی مثال کے اندر جو دوسرا والا جار مجرور ہے من ربہم، یہ صفت نہیں بن رہا. یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ہدن کا کیا بن رہا ہے؟ یہ متعلق بن رہا ہے. صحیح. اچھا جی، آگے مثال دیکھیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں پہ بالآخرۃ یہ بھی جار مجرور ہے اور اس سے پہلے تو فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے. صحیح. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر آئے کہ اس کو ثابتن کے متعلق ہو کے خبر مقدم بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسی صورت نہیں بنے گی. یہاں پہ کیا ہوگا کہ آگے فعل یا شبہ فعل آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، یوقنون فعل آ رہا ہے. تو فعل ہو گیا، واو ضمیر فاعل ہو گئی، اور بالآخرتی جار مجرور مل کر یوقنون کے متعلق ہو کر اس کو ہم کہیں گے متعلق مقدم. یہ جو میں نے یہاں پہ صورت بتائی تھی آپ کو، صحیح، متعلق مقدم والی. صحیح. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ ہم ضمیر مبتدا ہے، اس مبتدا کی خبر ہو جائے گی. صحیح ہے جی، اس مبتدا کی خبر ہو جائے گی. اچھا جی، مبتدا خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے دیکھیں. ارسلنا الیہم رسولا. یہاں پہ آسان سے ترکیب ہے. ارسلنا فعل ہے، الیہم جار مجرور ہے، اس کے لیے فعل موجود ہے ارسلنا. تو کیا کریں گے؟ اس الیہم کو ارسلنا کے متعلق کر دیں گے. ارسلنا فعل، نا ضمیر فاعل، الیہم جار مجرور کے متعلق ہو جائے گا ارسلنا کے، اور رسولا مفعول بھی. صحیح. یہ آسان سی ترکیب تھی. صحیح. اور نارملی یہی ترکیب ہمارے سامنے آتی ہے. اگلی ترکیب دیکھیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض. یہاں پہ فی الارض جار مجرور ہے. اب یہ یہاں پہ کیا بنے گا؟ تو اگر ہم کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ جار مجرور ہے اور خلق کا فعل آ رہا ہے، تو اس جار مجرور کو خلق کا فعل کے متعلق کر دیں گے. تو یہ ترکیب یہاں پہ غلط ہوگی. آپ بولیں گے کیوں غلط ہوگی؟ کیونکہ جملے کے اندر تو فعل موجود ہے، تو اس کے متعلق کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ فی الارض سے پہلے اس میں موصول آ رہا ہے، ما موصولہ. اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ذرا دیکھیں ذرا چارٹ کی طرف دوبارہ. ہم نے پڑھا ہے کہ جار مجرور سے پہلے اگر اس میں موصول آ جائے تو جار مجرور کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. اور صلہ والی صورت کیا ہوگی؟ ظرف مستقر والی صورت ہوگی. ظرف مستقر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فعل یا شبہ فعل محذوف نکالتے ہیں. اب یہاں پہ جب خلق کا اگرچہ فعل آ رہا ہے لیکن جار مجرور کیا بن رہا ہے؟ فی الارض. یہ تو صلہ بن رہا ہے، اور صلہ کے لیے تو ہمیں فعل یا شبہ فعل محذوف نکالنا ہے کیونکہ یہ ظرف مستقر والی صورت ہے. ظرف لغو والی صورت تھوڑی ہے. اگر ظرف لغو بنا دیں گے، خلق کے متعلق کر دیں گے، تو اس صورت کے اندر صلہ نہیں بنے گا. تو اگر یہ فی الارض جار مجرور خلق کے متعلق کریں گے تو وہ تو ظرف لغو ہو جائے گا. اور ظرف لغو جملے کے اندر نہ صلہ بنتا ہے، نہ حال بنتا ہے، نہ خبر، نہ صفت. وہ تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کو ہم کہیں گے صرف اور صرف متعلق. یہ بتایا تھا نا میں نے کہ جار مجرور جب ظرف لغو بنے گا تو کیا بولیں گے؟ صرف متعلق بولیں گے اس کو. صحیح. اچھا جی، اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ یہاں پہ فی الارض یہ ثبت فعل کے متعلق کریں گے کیونکہ صلہ بن رہا ہے، اور صلہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل وغیرہ کے متعلق نہیں ہوگا. صحیح. تو ہوا مبتدا ہے، الذی جو ہے
یہ اس میں موصول ہے، خلق کا فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اور لکم یہ بھی جار مجرور ہے، صحیح، لیکن اس سے پہلے فعل آ رہا ہے تو یہ جار مجرور خلق کے متعلق ہو جائے گا۔ اس جملے کے اندر بھی دو جار مجرور آ گئے، لیکن پہلا والا جار مجرور کے لیے تو فعل موجود ہے، لیکن دوسرے والے کے لیے فعل موجود نہیں ہے، تو ولہذا اس کو ہم صلہ بنا دیں گے، پھر موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بھی خلق کا فعل کا، صحیح، خلق کا فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق جو کہ لکم ہے اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الذی سے موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، صحیح۔ آگے ایک اور ترکیب ہے الیس ھذا بالحق، اس کو ابھی روک دیں، ساتویں ترکیب دیکھیں، جاء، یہاں پہ جاء محمد علی السیارہ، صحیح، آیا محمد علی السیارہ گاڑی پر، اب یہاں پہ علی السیارہ گاڑی پر آنا، صحیح۔ اب دیکھیں یہاں پہ علی حرف جر ہے، السیارہ مجرور ہے، اب یہاں پہ جار مجرور سے پہلے فعل بھی موجود ہے، آپ بولیں گے بھائی فعل کے متعلق کر دیں گے، تو یہاں پہ فعل کے متعلق نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک اصول پڑھا ہے کہ جار مجرور سے پہلے اگر معرفہ آ جائے تو جار مجرور کو ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ معرفہ جو بنے گا وہ ذوالحال بنے گا، جار مجرور ترکیب میں حال بنے گا۔ اب یہاں پہ محمد یہ معرفہ ہے اور یہ جار مجرور سے پہلے آ رہا ہے، آپ بولیں گے وہی پھر یہاں پہ تو دو اصول ایک ساتھ آ گئے کہ جار مجرور فعل کے بھی متعلق ہو رہا ہے اور جار مجرور حال بھی بن رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ فعل کے متعلق نہیں ہو سکتا، صحیح، کیونکہ یہاں پہ محمد جو ہے اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ گاڑی پر آیا ہے، یعنی کہ اس کے آنے کی حالت یہ ہے کہ وہ گاڑی پر آیا ہے، تو یہاں پہ حالت بتائی جا رہی ہے محمد کی، صحیح، تو جاء فعل ہے، محمد جو ہے وہ ذوالحال بنے گا، علی السیارہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ حال بنے گا، اور اس کا متعلق ثابتاً نکالیں گے منصوب، کیوں؟ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، صحیح، ذوالحال حال مل کر پھر یہ فاعل بن جائے گا، صحیح، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ایک آخری مثال الیس ھذا بالحق، اس کا اصول میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب میں بتا دیتا ہوں کہ جار مجرور کبھی کبھار جملے کے اندر زائد ہوتا ہے، جس کو ہم حرف جر زائد کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے بالحق یہ جار مجرور ہے اور یہ زائد ہے، سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانیں گے جار مجرور حرف جر زائد ہے یا حرف جر زائد نہیں ہے؟ اس کے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ عربوں کے سماع پر موقوف ہے، عرب نے جس کو حرف جر کو زائد کہہ دیا تو ہم زائد کہہ دیں گے۔ دوسری بات یہ کچھ اصول بھی ہیں، جیسے کہ لیسا فعل ناقص کی خبر پر با حرف جر زائد آتا ہے، یہاں پہ لیسا فعل ناقص ہے، اس کی خبر ہے، یہاں پہ با حرف جر زائد آ رہا ہے، تو الیسا حمزہ استفہام ہے، لیسا فعل ناقص ہے، اچھا جب جار مجرور زائد ہو نا، حرف جر زائد ہو، تو اس صورت کے اندر کسی کے متعلق نہیں ہوتا، صحیح، لیسا فعل ناقص ہے، ھذا اس کا اسم ہے، با حرف جر زائد ہے، اور الحق یہ اس کی خبر ہے، بس فعل ناقص اپنے اسم خبر کے ساتھ ملے گا جملہ فعلیہ خبر انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے، تو یہاں پہ حرف جر زائد کسی فعل کے کسی شبہ فعل کے متعلق نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ اصولوں والی ویڈیو اور جار مجرور کی 7 صورتیں جو ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ باقی میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ ہمارے نحوی ترکیب کے 2 کورسز ہیں، ایک بیسک نحوی ترکیب کورس، اس کے اندر 18 ویڈیو ہیں، اور ایک کمپلیٹ نحوی ترکیب کورس، اس کے اندر تقریباً 370 ویڈیوز کے قریب موجود ہیں، صحیح، تو اگر آپ کو بیسک سے ایکسپرٹ پڑھنا ہے نحوی ترکیب کو تو وہ 370 ویڈیوز والا آپ کورس کر لیجیے گا، اگر آپ کو بالکل خالی بیسک نحوی ترکیب سیکھنی ہے تو وہ نحوی ترکیب کورس جو بیسک والا ہے 18 ویڈیوز والا وہ آپ دیکھ لیجیے گا، صحیح۔ امید ہے آپ کو ویڈیوز وغیرہ اچھی لگی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔